غزوہ بدر کے حوالے سے غزوہ بدر کی اہمیت اور عظمت پر مفتی صاحب کچھ قبلہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 بہت جامع آیت ہے جو اس کی اہمیت اور عظمت دونوں کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے لیے ضرور ایک نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں مل گئے تھے، یعنی جنگ کے لیے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مسلمانوں کو اپنی مثل اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مثلی، اپنی دو مثل بلکہ دوہرا بیان فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی وہ چاہے۔ بے شک اس میں ضرور عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب اس کی توضیح تشریح دیکھیں، ایک کافر گروہ ہے، ایک مسلمان۔ یہ ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دو گروہ ہمیشہ بنے ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان۔ مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے دور کے اعتبار سے وہ کس گروہ میں شامل ہے اور کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے لوگوں کی عظمت اس انداز سے بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے راستے میں لڑنے کے لیے مخصوص فرمایا، اور دوسرا کافر تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوئی کہ اللہ جب وہ ان کے معروف ہوا کچھ جاسوس گئے، انہوں نے جا کر کہا مسلمان بہت قلیل تعداد میں، تم بے فکر رہو، آج تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن جب سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر تعداد کو ایسا دکھا دیا کہ انہیں ایسا لگا یہ تو ہم سے دو گنا ہے، تو اس سے روب ایک دبدبہ طاری ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے۔ یعنی قلیل تعداد کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ مغلوب رہے اور سامنے والا اس کی قلت کو دیکھ کر ہمت حاصل کر کے دلیری حاصل کر لے، بلکہ میرا رب چاہے تو چونٹی کو ہاتھی کی مثل دکھا دے، آج سامنے والے کو مرعوب کر دے، متاثر کر دے۔ اور ایسے غزوہ بدر میں ہوا کہ جن کے پاس طاقتیں تھیں، تلواریں تھیں، ان کے ہاتھ کانپ گئے، ان کے دل لرز گئے اور وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اس گروہ سے مقابلہ کیسے کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آج تو معاشرہ بہت برا ہو گیا، ہم کیسے برائی سے بچیں گے، تو وہ بھی برائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے، جو اللہ کے راہ میں ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کثیر پر غالب رہتا ہے۔ اگر دنیا میں ظاہری اعتبار سے کہیں آپ کو مغلوبیت نظر بھی آئے گی، وہ بھی حقیقتاً غلبہ ہوتا ہے کہ تاریخ بن جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بظاہر آپ کی گردن مبارکہ کو شہید کر دیا گیا، آپ پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ قلیل تعداد میں تھے، سامنے کثیر۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک شکست کسی نظر آتی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ یزید کی کثیر تعداد کے باوجود، ظلم کے باوجود، بظاہر غالب آنے کے باوجود اس کی شکست ہی بیان ہوتی رہے گی، اور امام حسین کی فتح کے ترانے بجائے جاتے رہیں گے اور بیان کیے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اس میں عبرت ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں کبھی برائی کا ساتھ نہیں دینا اس لیے کہ سارے برے ہو گئے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہمیشہ اچھائی پہ قائم رکھے گا، اس کے ساتھ بس شامل رہے۔ تو میدان محشر میں آپ یہ دیکھیے گا کہ عزت اسی قلیل گروہ کو ملے گی، کثیر گروہ ندامت کے ساتھ مجرمین کی صفوف کے اندر اپنے سر ندامت کے ساتھ جھکائے ہوگا۔ اس کو جب ذہن میں رکھیں گے اور اس قسم کے واقعات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم نہ گمراہ ہوں گے نہ غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک آخری بات بس عرض کرتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ جی فلاں کی ویورشپ اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، یہ بڑا مسئلہ، آپ کی تو نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس میں یہ بیان فرمایا، عبرت حاصل کرو۔ ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، حزب الشیطان۔ کتنی ہی کثیر تعداد کیوں نہ ہو جائے، اگر ایک آدمی گمراہ ہے، ایک آدمی رہنمائی کا صحیح فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، آپ کو اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کا دینا ہے، کیونکہ اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ اس حوالے سے غزوہ بدر کی تفصیلات اور اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں، قبلہ اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلمانوں کو ہجرت اس لیے کروائی گئی تھی، اللہ کا حکم جس میں بہت بڑی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ پرامن طریقے سے پھر دین کو آہستہ آہستہ پھیلائیں اور مسلمان ایک پہلے طاقت بن جائیں، پھر اس کے بعد
کفار کے خلاف متحد ہو کر پھر مقابلہ کریں. لیکن کفار باز نہیں آتے تھے ہجرت کے بعد بھی، وہ مختلف جگہ پر سازشیں کرتے، کبھی حملہ بھی کر دیا کرتے تھے، چھوٹے ایک دو افراد ہوتے تو، اور اسی طرح دیگر قبائل کو اسلام کے خلاف برانگیختہ کرتے رہتے تھے. تو اس کا پھر تدارک یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا قائم فرمائے. سریہ ایک چھوٹی جماعتوں کہتے ہیں، سرایا اس کی جمع ہے. تو آپ صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے. ان کے بڑے بڑے 3 مقاصد ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ جو قبائل ہیں دیگر ان سے کوئی معاہدات وغیرہ کیے جائیں، دوسرا اسلام کی دعوت دی جائے، اور تیسری بہت بڑا تھا کہ دفاع کیا جائے، مزاحمت کی جائے، جاسوسی کی جائے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی، تاکہ ہم اپنے دفاعی نظام کو بہتر سے بہتر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمرو بن حضرمی ایک شخص تھا، کافر تھا، وہ کچھ قافلہ لے کر آ رہا ہے اور اس میں مال تجارت ہے. اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں 8-10 آدمی ان کے ساتھ کیے کہ اس قافلے کو اس کو پکڑیں. وہ گئے اور مقابلہ ہوا، وہ عمر مارا گیا اور بہت مال آیا، اور 2 قیدی بھی آئے. اور حکم بن کیسان جو بعد میں ایمان لے کر آئے، یہ ابو جہل کے والد کے غلام تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے. ان کو 2 کو اسیر بنا کے لائے اور یہ کافی فائدہ ہوا. یہ اطلاع جب وہاں پہنچی تو وہ بڑے تپے جو کفار قریش تھے. پھر دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک شام سے قافلہ لے کر آ رہے تھے جس میں تقریباً تمام کفار قریش کے سرداروں کے مال تھے. جب وہ آئے تو سرکار کو پتہ چلا. سرکار نے فرمایا کہ تیزی کے ساتھ جلدی سے ہم اس قافلے کو روکتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. تو سرکار نے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بس اس قافلے سے تعارض کرنا مقصود تھا. اس لیے آپ نے فرمایا جلدی سے نکلو. کچھ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمارے اونٹ دور ہیں، بالائی حصے میں ہم لے آتے. فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو وہ بالکل قلیل تعداد وہ نکلی تاکہ ابو سفیان کو روکا جا سکے. ابو سفیان کو کسی طرح اطلاع مل گئی تو اس نے فوراً اپنا ایک آدمی جو ہے وہ بھیجا کفار قریش کے پاس، وہ مکے بھیج دیا اور کہا کہ ایسی فریاد کرنا کہ سارے جمع ہو جائیں اور کہنا کہ تمہارے مال سب تباہ ہو جائیں گے. پھر اس نے جا کے جو واویلا مچایا، عربوں کو جو طریقہ تھا، اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، کپڑے پھاڑ دیے اور عجیب و غریب حالت میں اس نے فریادیں کی. وہ جوش میں آ گئے. تو پہلی وہ عمر کا مسئلہ تھا اور دوسرا یہ ہوا. انہوں نے کہا اب انہوں نے کیا یہ سمجھ لیا کہ اس کی طرح یہ مال بھی لے لیں گے. وہ بہت زیادہ انہوں نے پھر لشکر تیار کیا اور چل پڑے. یہاں پر جب ابو سفیان آگے بڑھے تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ ہو جائے. بدر کے قریب پہنچ چکے تھے تو ان کو وہ کفار قریش تو آنے میں دیر لگتی، تو یہ ایک اور طرف نکل گئے. پھر ان کو پتہ چلا کہ 2 جاسوس آ کر انویسٹیگیشن کر کے چلے گئے ہیں سرکار کے. تو انہوں نے پھر وہ ایک راستہ چھوڑ کے ساحل والا راستہ اختیار کر لیا. لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ چکے تھے. تو اب وہ ابو سفیان نے ایک اور آدمی بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد چلے جائیں گے اور میں بچ کے نکل گیا ہوں. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور بدر کے مقام پر 3 دن تک وہاں پر خوب گانے گائیں گے، کھانے کھائیں گے، عیش کریں گے، عورتیں ہماری ناچیں گی تاکہ پورے عرب میں ایک ہمارا دبدبہ قائم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو جس مقام پہ اس نے مرنا ہوتا ہے نا، وہاں پر کوئی کام پیدا کر دیتا ہے اور آدمی خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے. یہ واپس جا کیسے سکتے تھے؟ مرنا ہی وہاں پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل میں ڈالا اور یہ وہاں پہنچ گئے. اب جب نبی کریم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان نکل گئے تو پھر آپس میں مشاورت ہوئی کہ قافلے کے پیچھے جانا ہے یا گروہ قریش کا سامنا کرنا ہے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم تو جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، ہم بے سار و سامان ہیں، ایسا کرتے ہیں قافلے کا پیچھا کرتے ہیں. لیکن اس وقت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست تقریر کی، پھر عمر فاروق اور پھر اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور انہوں نے یہ جملہ بولا کہ رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے، ہم نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں مرتے دم تک. سرکار بہت خوش ہوئے اور پھر وہ سامنا ہوا اور ماشاءاللہ جیسے اس پہ گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوئی. اور ایک جہاد شروع ہونے سے پہلے سرکار کا جملہ بڑا معروف ہے. سرکار نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اس کو ساز و سامان اس کے لیے ہوگا. اچھا. تو یہ اب جب ساز و سامان اس کے لیے ہوگا یہ حکم فرما دیا تو سب کی نگاہیں گئی سرداروں کے اوپر کہ سب سے زیادہ مال ان کے پاس ہے. تو یہ سرکار کی جنگی ٹیکنیک تھی، زبردست قسم کی. سرکار ایک ماہر نفسیات بھی تھے اور زبردست مدبر تھے. تو سب سے ٹارگٹ بنا لیا کفار سرداران قریش کو اور ان کو پہلے مارا تو ان کی طاقت جاتی رہی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی.
اور اس کے ثمرات یہ ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا. یہ جو انہوں نے کفار قریش نے آوازیں لگائی ہوئی تھیں اور ایک غلط فہمی ڈالی ہوئی تھی کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، یہ مدینے میں جا کر بیمار ہو گئے، وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی ہے، اور آج اگر حملہ کریں تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کو مٹا دیں گے، وہ تمام باتیں ختم ہو گئیں. اور بڑے جب سردار مارے گئے تو ان کا رعب اور دبدبہ جو تھا وہ جاتا رہا. قوم اور اس کے بعد کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. غزوہ بدر کے بعد بھی، فتح مکہ کے بعد تو بہت ہی ہوئے، غزوہ بدر کے بعد کفار کا جو ایک رعب، ایک دبدبہ، ایک خوف تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارے ساتھ شاید کچھ برا ہو جائے گا، وہ خوف کافی حد تک جاتا رہا اور بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے. اور پھر یہی چیز جو ہے آگے پھر یہ یعنی تمہید تھی فتح مکہ کی، جو آگے چل کر فتح مکہ میں تبدیل ہوئی. کیا بات ہے. قبلہ کیا فرمائیے گا؟ آج تینوں موضوعات آپ کے سامنے ہیں، میں چاہتا ہوں پیغام ارشاد. بس میں تھوڑا سا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سارے اعزازات ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ صاحبزادی ہیں جو بی بی خدیجہ الکبریٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں، تو جن کی والدہ بی بی خدیجہ ہوں اور والد نبی کریم سید الانبیاء ہوں، اور پھر آپ مہاجرہ ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی، آپ متقیہ تھیں، پرہیزگار تھیں اور تہجد گزار تھیں. اور پھر ایک بہت بڑی سعادت ایک اور جہت سے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تشریف لائیں. اور غزوہ بدر میں چونکہ آپ بیمار ہو گئی تھیں ان دنوں کے اندر، تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے دبا دبا اظہار جہاد، جذبہ جہاد کیا، رسول اللہ میں یہاں رہ جاؤں اور میں ادھر نہ جاؤں. سرکار نے فرمایا آپ یہیں رہیں، آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جائے. اللہ اللہ. تو یہ وہ یعنی دیکھیں نا کتنی، اور یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اقربا پروری. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ کے حکم سے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں، آپ کو غزوہ بدر میں شرکت کا ثواب ملے گا. تو یہ وہ یعنی گویا کہ صحابیاں ہیں کہ اگر عثمان غنی جب آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی تیمارداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تیمارداری کے عوض میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا. تو اس طرح یہ جو اکابرین ملت ہیں، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور غور کریں کہ نسبت سرکار ہونے کے باوجود، نسبت عثمان غنی حاصل ہونے کے باوجود، نسبت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاصل ہونے کے باوجود کہیں تکبر نہیں، غرور نہیں، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھ رہے، اللہ کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں. جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، نوافل کی اتنی کثرت کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کی عبادات دیکھیں جو فرائض اور واجبات پر مشتمل ہیں تو ہمیں شرمندگی ہو جائے. ان کے طریقوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ منزل پائیں گے.